نماز عیدین کھلے میدان میں پڑھنا یعنی یہ افضل ہے، اور پھر پہلے عید کی نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ آپ کے دور میں بھی کوئی اذان اقامت نہیں کی جاتی تھی، ڈائریکٹ نماز شروع، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں۔ امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے، اور عید کی نماز جو ہے صرف 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات، تکبیرات کے درمیان سکتہ یعنی تھوڑی سی خاموشی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رک رک کے پڑھنی چاہیے، اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے۔ تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب دل میں جیسے سبحان اللہ یا کچھ اس طرح۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا، یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے بھی۔ اچھا، پچھلی دفعہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدین کے بعد ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں اور بعد چھوڑ دیتے ہیں، دونوں طرح ہی جائز ہے۔ جو سینے میں باندھتے ہیں اس میں تحقیق کی ہے میں نے، تو وہ سینے پہ جو باندھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں کہ حتیٰ یعنی ہر عضو اپنی اصل جگہ پر آ جائے، تو نیچے جانے سے پہلے ہاتھ سینے پر تھے تو اٹھ کر بھی اپنی جگہ آ جائے سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ پھر سینے پر ہی آ جائے، اور بعض اس کو سیدھا ہی چھوڑ دیتے اور وہ سیدھا رکھ کر اپنی جگہ پر سمجھتے کہ آ گئی۔ تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا ہوگا، اور پھر نماز کی طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر۔ تکبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم کو بنیاد بنانا، یعنی بعض کا تو کئی ساری ہوتی ہے نا تو بھول بھی جاتی ہیں، تو امام کو اگر شک ہو 5 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں تو اس میں 4 کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے۔ عید کی نماز میں قرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے، بعض اوقات عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح 2 اور صورتیں اقتربت الساعہ اور قاف والقرآن المجید بھی ملتی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں، اس دن آپ اشراق اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھیں گے، صرف عید کی نماز ہی کافی ہے، عید منائیں۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ نہ سننے کی رخصت ہے۔ یہ بات یہاں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ جاتے ہیں نا تو جو بیٹھے ہوتے سنتے، وہ کہتے ہیں کتنے خراب لوگ ہیں، یہ خطبہ بھی نہیں سنا اور نکل گئے ہیں، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں ہے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عید میں شریک ہوا، آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، رخصت ہے، سہولت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلے تو سب کا ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلنا بھی کافی رش پیدا کر دیتا ہے، شاید اس میں ہی حکمت ہو یا جو بھی اللہ جانتا ہے۔ عیدین سے متعلق کچھ اور احکامات۔ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے، جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھہر کے بھی، جو اشراق چاشت وغیرہ کا ٹائم ہے وہی ٹائم ہے اس کا، کیونکہ دن کی نماز ہے۔ جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے فطر کی، اور اضحیٰ کی نماز اول وقت سے اس کو مؤخر نہ کیا جائے، جتنا ارلی ہو تاکہ لوگ قربانی جلدی کر سکیں، بہت لیٹ نہ کریں، اور چونکہ اس وقت کھایا بھی نہیں ہوتا تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز ہو جائے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت دیر سے کیوں؟ تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں، اس میں سہولت ہے، ٹھیک ہے۔ عیدگاہ میں صدقہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کرتی تھی، اور پھر عید کی مبارک دینا، اور صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و من کا یا منکم، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ واپسی پر کسی اور راستے سے آنا، یعنی جانا ایک راستے سے، واپس دوسرے راستے پہ آنا۔ عید کے بعد گھر آ کر 2 رکعت پڑھنا، عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر واپس آتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ عیدگاہ میں کوئی ایسی نماز نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہونے پر، یعنی دونوں دن اگر اکٹھے ہو جائے تو اس دن جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں بھی پڑھ سکتا۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن